حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں. آپ بھی مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. نہ جانے کون سا جملہ کون سا لفظ بارگاہ بے نیاز میں قبولیت کا شرف پائے اور وہی نجات کا سامان بنے. خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا. خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا. کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا. کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا. بہت سی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی دیکھو. بہت سی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی دیکھو. کیا ہے ذکر حق نے جا بجا صدیق اکبر کا. کیا ہے ذکر حق نے جا بجا صدیق اکبر کا. خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا. روح الامین حاضر دربار شاہ ہو کر کہا. روح الامین حاضر دربار شاہ ہو کر. صحابہ میں ہے اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر کا. صحابہ میں ہے اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر. مہاجر سب تمام انصار و اصحاب
ادب ملحوظ رکھتے پر ملاتے کے ادب ملحوظ رکھتے پر ملاتے کے ہمیشہ جلوت و خلوت میں خود مولا حیدر نے ہمیشہ جلوت و خلوت میں خود مولا حیدر نے بہت اخلاص سے خطبہ پڑھاتے تھے کہ اکبر کا بہت اخلاص سے خطبہ پڑھاتے تھے کہ اکبر کا خدا نے مرتبہ بالا کیا سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا یہ سالانہ عرس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد صدیق اکبر میں زیر انتظام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرام نقشبندی صاحب زیر صدارت حضرت قبلہ حافظ محمد علی صاحب منعقد ہے۔ وقت کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، نوجوان ساتھی تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات ڈالے جا رہے تھے، تو ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ طریقہ دیا کہ گھر گھر میں میلاد کی محفل بہانے سے ذکر مصطفیٰ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی غیر عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شک شبہ ڈالے تو اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ وہ شک دل میں رہ نہ جائے، اور جو حق کے طالب ہیں ان کے سامنے حق روشن کر دیا جائے۔ پھر آج ایک وقت وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کسی کو ایسے فتنے پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی کا داؤ نہیں چلتا، عام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میلاد کے حق میں ہے وہ کون ہے، جو میلاد سے روکتا ہے وہ کون۔ اسی طرح میرے دوستو، آج وقت ہے، دور ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں بیٹھنے والے، آپ کے حلقہ محبت میں بیٹھنے والے، آپ پر ساری زندگی قربانیاں دینے والے صحابہ کرام کی عظمت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بڑے خفیہ طریقے سے اپنے بن کر نقصان دیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سبز رنگ کا طوطا سبز پتوں میں چھپ کر پیڑ کا پھل کھاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو پیڑ کے پتے کو بتاتا ہے دیکھ تیرا بھی رنگ سبز ہے، میرا بھی رنگ سبز ہے، میرے تیرے میں کیا فرق ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب وہ پورا پھل کھا چکتا ہے، پھر وہ اڑ جاتا ہے، مالک کہتا ہے خدا تیرا نقصان کرے،
تو نے میرا نقصان کر دیا۔ تو میرے دوستو اسی طرح وہ کہتے ہیں آپ کو یار ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی سنی ہیں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ انہیں آتی ہے صرف آپ کا دل و دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں شک ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ایک بات ایسی پیدا کر دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں رہ جائے اور آہستہ آہستہ وہ بیج ایسا کانٹے دار درخت بن جائے کہ جس سے آپ کے ایمان کی زندگی متزلزل ہو۔ تو جب ایسا وقت ہے کہ صدیق اکبر کی صداقت پر حملے ہو رہے ہیں، عمر فاروق کی عدالت پر حملے ہو رہے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت پہ حملے ہو رہے ہیں، تو پھر آج ہمیں ضرورت ہے کہ گھر گھر میں ذکر صحابہ کریں تاکہ صحابہ کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، حق کا سورج علم کا آفتاب اپنی کرنیں ہر طرف بکھیر دے۔ اگر پھر بھی کوئی اپنے باطن کے اعتبار سے اس کیٹاگری کا ہوگا تو اسے ہم کچھ کہتے نہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، لیکن جو حق کا طالب ہے وہ تو مارا نہ جائے، جو حقیقت کا متلاشی ہے اس کے سامنے تو دونوں راستے آ جائیں۔ تو میرے دوستو قرآن پاک کی سورہ بقرہ پہلی آیت رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ آج میں ذکر صدیق اکبر کروں گا، زبان اہل بیت اطہار کروں گا۔ میں آپ لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ بات دلائل کی روشنی میں حقائق کے آئینے میں اتارنا چاہوں گا کہ مولا علی صدیق اکبر کو کن لفظوں سے یاد کیا کرتے اہل بیت اطہار کے شہزادوں کی نظر میں صدیق اکبر کا کیا مقام تھا۔ جب اہل بیت کے شہزادے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، جب ان ہستیوں کی نظر میں صدیق اکبر کی شان براء البراء ہے تو محبت اہل بیت کا تقاضا یہی ہے کہ جو راستہ مولا علی نے دیا ہے اسے چھوڑا نہ جائے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلی بات، پہلا سبق، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں داخل ہوتے ہیں آپ، پہلی مرتبہ جب قرآن پر نظر پڑتی ہے تو قرآن کہتا ہے اگر تم نے حق کو تلاش کرنا ہے، اگر تمہیں حقیقت کی تلاش ہے، اگر تمہیں جستجو ہے روشنیوں کی، اگر تم علم چاہتے ہو، اگر تم حقیقت تک روشنائی چاہتے ہو، رسائی چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو تب تک تمہیں علم قطعی نصیب نہیں ہوگا جب تک تمہارا یہ یقین نہیں ہوگا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جس پر شک ہو جائے وہ علم نہیں دے سکتا، جو مشکوک ہو جائے اس کی خبر پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے جس کو جبریل امین لے کر آئے، کس کتاب میں شک نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم پر نازل ہوئی، کس کتاب میں شک نہیں ہے جس کو مصطفیٰ کریم سے صحابہ کرام نے لیا، کس کتاب میں شک نہیں ہے جس کتاب کو ہم نے صحابہ سے لیا۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کا مطلب ہوتا ہے ذرا سمجھ کو آسان، بات کو سمجھنے کے قریب کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک مائی جو دودھ سے گھی بناتی ہے، دودھ سے گھی بناتی ہے، مجھے گھی کی ضرورت ہے، مائی صاحبہ کو کہا، مائی صاحبہ نے گھی بنا دیا، جتنی اس کی قیمت ہے قیمت دے دی، اس نے گھی تیار کیا، میں رہتی ہوں وار بٹن میں، مولانا صاحب تم رہتے ہو مانا والا میں، کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا مائی صاحبہ آپ گھی پہنچا دیں
حافظ اکرام صاحب، حافظ اکرام صاحب تک گھی پہنچا، انہوں نے پہنچا دیا حافظ عثمان صاحب، یہ مانا والا عثمان صاحب نے پہنچا دیا مجھے. درمیان میں کتنے واسطے آ گئے؟ 3. مائی نے گھی بنا کر دیا حافظ اکرام کو، حافظ اکرام نے گھی پکڑ لیا اس سے اور دے دیا عثمان کو، عثمان نے مجھے دے دیا. اب جب میرے تک گھی پہنچا، میں نے گھی کو کھولا، ڈبہ کھولا، کھول کر اس کی خوشبو کو چیک کیا، تھوڑا سا کھایا، اس کا ذائقہ چیک کیا. چیک کرنے کے بعد میں نے کہا گھی کھا لے. میں نے کیا کہا؟ بولو. بس میں نے تو کہا گھی خالص ہے، لیکن میرے اس جملے کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہے. جب میں نے کہا گھی خالص ہے تو میں نے ایک جملے میں کہہ دیا مائی بھی دیانت دار ہے، حافظ اکرام بھی دیانت دار ہے، اور یہ حافظ عثمان بھی دیانت دار ہے. میں نے تینوں کی دیانت داری کا ثبوت دے دیا صرف ایک جملے میں کہ گھی خالص ہے. بظاہر میں کہہ رہا ہوں گھی خالص ہے، لیکن در حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ گھی جس کے ہاتھوں گزرا ہے وہ دیانت دار ہے. اگر مائی دیانت دار نہ ہوتی گھی خالص نہ رہتا. وہ دیانت داری کے ساتھ خالص گھی حافظ اکرام کو پہنچا دیتی. مجھے اس پر شک ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ گھی خالص ہے. حافظ اکرام پر بھی مجھے یقین ہے، لیکن عثمان پر شک ہے، میں نہیں کہوں گا کہ گھی خالص ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مجھے تینوں پر یقین ہے تو بے دھڑک کہوں گا کہ گھی. جب کہتی ہے کہ گھی خالص ہے تو ماننا پڑے گا کہ تینوں دیانت دار ہے. کہیں ایک جگہ بھی بد دیانتی ہو جاتی گھی خالص نہ رہتا. بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر بولو. رب تعالیٰ یہ قرآن جب نازل ہوا تب بھی اسی طرح نازل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. جب کملی والے محبوب پر تک پہنچا تب بھی اس آیت کا یہی معنی تھا. اس کتاب میں شک نہیں. جب یہ کتاب صحابہ کے ہاتھوں میں پہنچی تب بھی اس کا یہی مطلب تھا. اس کتاب میں شک نہیں. صدیوں کے بعد اب یہ کتاب ہمارے تک پہنچی. آج بھی یہ کتاب یہی کہہ رہی ہے کہ آج بھی اس میں شک نہیں، تو ماننا پڑے گا لانے والے جبریل امین میں بھی شک نہیں، جس پر نازل ہوا اس عظمت مصطفیٰ میں بھی شک نہیں، اور پہلے پیر جنہوں نے مصطفیٰ سے لیا ان صحابہ کی صحابیت میں بھی شک نہیں. آج جو تمہیں کسی صحابی کے بارے میں شک دلائے اسے کہو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں شک نہیں ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابی تو ہدایت کے ستارے، جس کی بھی پیروی کرو گے حق تک پہنچ جاؤ گے. توجہ ہے تو ذرا پیار سے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو. جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے وہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اس آیت کریمہ کا وہ مطلب بیان کروں گا جو مولا علی نے کیا تھا. یہ روایت تفسیر قمی میں ہے. یہ میں روایت جو آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہ کہاں سے ہے؟ تفسیر قمی میں. اور یہ روایت تفسیر صافی میں ہے. صافی اور قمی دو مستند تفسیریں جو ایران سے کرتے ہیں. جو ایران سے، میرا خیال ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. ایران سے میں کسی پر ہٹ نہیں کرنا چاہتا، بالکل نہیں. میں ہر ایک کو محبت کی دعوت دیتا ہوں. جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے. ہم سیاست نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں. ہم دروازہ بند نہیں کرتے، ہم دروازہ کھول کے رکھتے ہیں آنے والوں کے لیے. آؤ جو بھی آنا چاہتا ہے توبہ کرے اور اندر آ جائے.
بہت بڑا گیٹ رکھتے ہیں صوفیاء. میرے خواجہ اجمیری نے دروازہ کھولا 90 لاکھ اندر آ گئے. مخدوم سمدانی نے دروازہ کھولا 10 لاکھ اندر آ گئے. ہم دروازہ بند کرنے والے نہیں، دروازہ کھولنے والے. ہم نفرتوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم محبتوں کے سوداگر. تفسیر صافی کی روایت ہے، تفسیر قمی کے اندر یہ روایت موجود ہے. دونوں کتابیں ایران سے چھپی. حضرت علی المرتضی شیر خدا مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اس روایت کے راوی حضرت امام باقر ہیں. راوی کون ہے؟ امام باقر حضرت امام جعفر صادق کے باپ ہیں. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. اب پتہ چل گیا کہ بات کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کا چراغ روشن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قدم رکھ دے امت کے افراد اس قدم سے نشانے قدم سے خاک لے کر اپنی آنکھوں کا سرما بنے. توجہ ہے؟ حضرت امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے میرے امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پڑ پوتے. امام باقر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قال امیر المومنین بعد وفات النبی فی المسجد، مسجد میں حضرت علی المرتضی نے فرمایا مسجد نبوی میں والناس مجتمعون، تب فرمایا جب مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور پھر آہستہ نہیں بلکہ بصوت عال بلند آواز سے فرمایا. کس آواز سے؟ بلند آواز. کیا فرمایا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہوئے اللہ کے راستے سے جنہوں نے منہ پھیرا انہوں نے اپنے ساری نیکیاں برباد کر لی. اپنی ساری نیکیاں برباد کر لی. حضرت عبداللہ بن عباس بولے فرماتے یا امیر المومنین، جو آپ نے کہا ہے لما قلتا ما قلتا، جو آپ نے کہا ہے کیوں کہا ہے؟ حضرت علی المرتضی فرمانے لگے ذرا تو شیء من القرآن، میں نے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے پڑھا تو قرآن ہے لیکن قلتہ لامر، آپ نے کسی مقصد پہ پڑھا ہے، ایسے نہیں پڑھا، آپ نے کسی مقصد کے لیے پڑھا ہے، اپنا وہ مقصد واضح کریں. تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعم، ہاں واقعی میں نے کسی مقصد کے لیے پڑھا ہے، اور میرا وہ مقصد پتہ کیا ہے؟ آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پتہ کیوں پڑھا ہے؟ ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے اسے پکڑ لو، اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو. کون کہہ رہے ہیں؟ علی المرتضی. اب فرماتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اگلی بات سنیے فَاسْتَشْهَدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور جتنے لوگ مسجد میں موجود ہو گواہ ہو جاؤ إِنَّهُ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ، کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا. پہلے آیت کیا پڑھی؟
کہ جو رسول تمہیں دو اسے لے لو. پھر کہا کہ رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں اپنا جانشین ابو بکر صدیق بھی ہے، تو میرے علی کا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے جو رسول دے اسے لو. رسول نے جاتے جاتے تمہیں دامن صدیق اکبر دیا. علی بڑی مسجد نبوی میں کہہ رہا ہے اور لوگوں اللہ کے رسول نے تمہیں صدیق اکبر کا دامن دیا ہے، لے لو. اللہ کے رسول نے تمہیں صدیق اکبر دیے ہیں، لے لو، ان کی قدر کرو. اور پھر اس سے پہلے آیت کریمہ کیا پڑھی؟ میں اما الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جس نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے منہ پھیرا، اضل اعمالہم، اس نے اپنی ساری نیکیاں برباد کر لی. علی المرتضیٰ نے یہ آیت بنیاد میں پڑھی. پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں صدیق اکبر دیے ہیں، انہیں لے لو. دونوں باتوں کو ملا لو. مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مولا علی یہ فتویٰ دے رہے ہیں جس نے صدیق اکبر کا دامن چھوڑ دیا اس نے اپنی زندگی بھر کی نیکیوں پر پانی پھیرا. اب جب علی المرتضیٰ کہیں کہ دامن صدیق اکبر کو پکڑ کے رکھو، تو کون ہے علی المرتضیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی کرے صدیق اکبر کی طرف انگلی بھی کرے. علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صدیق اکبر کی غلامی کی جائے. اب دوسرے پہلو سے بھی دیکھ لیجیے. یہ بھی کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی. کتاب کا نام کیا ہے؟ احتجاج تبرسی. یہ بھی ایرانی کتاب ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک محفل ہو رہی تھی، میٹنگ تھی، مجلس تھی، مشاورت تھی. جب وہ ختم ہوئی قاما ثم قاما، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، وتہجع للصلاۃ، اور نماز کی تیاری کی، وحضر المسجد، مسجد نبوی میں. پتہ چلا علی المرتضیٰ کی سنت یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی. علی المرتضیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی. ثم قام، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے، وتہجع للصلاۃ، نماز کی تیاری کی، وحضر المسجد، مسجد میں تشریف لائے، وصلی خلف ابی بکر، اور مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. اب جو علی المرتضیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ علی المرتضیٰ کے امام کی طرف انگلی کیسے اٹھائے جس کے پیچھے علی المرتضیٰ نماز پڑھے؟ ارے محبت علی کے دعویٰ کرنے والا کٹ سکتا ہے، بھر سکتا ہے، لیکن جس کا پیشوا علی ہوگا وہ صدیق اکبر کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. علی المرتضیٰ تو پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات، یہ جو اب روایت میں آپ کو سناؤں گا یہ طبقات کبریٰ میں ہے، طبقات ابن سعد میں، طبقات کبریٰ میں یہ روایت ہے. اور اس کے راوی حضرت امام مالک ہیں. امام مالک نے یہ روایت سنی ہے حضرت امام جعفر سے. حضرت امام جعفر الصادق نے یہ روایت بیان کی ہے اپنے والد حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر نے یہ روایت بیان کی ہے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین نے یہ روایت بیان کی ہے اپنے والد حضرت امام حسین. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا. فحاضرها ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، تو یہ تمام افراد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. فلما صلیٰ
فلما وضعت لیصلی علیہا، جب سیدہ کی چارپائی رکھی گئی تاکہ اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے، تو قال علی، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا ابا بکر تقدم، یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق آگے بڑھیں اور نماز جنازہ پڑھائیں، آگے بڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا وقال وانت شاہد یا علی، اے علی تیری موجودگی میں نماز جنازہ پڑھاؤں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فواللہ ہے، خدا کی قسم، تقدم، اے ابو بکر آگے پڑھو، لا یصلی علیہا غیرک، خدا کی قسم آج تیرے سوا اس سیدہ خاتون جنت پر کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حسن و حسین موجود ہیں علیہم السلام، علی المرتضیٰ موجود ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق آگے بڑھو، سیدہ کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خاتون جنت کا نماز جنازہ پڑھایا، 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا۔ اب دیکھیں علی المرتضیٰ کی امامت کا شرف بھی حاصل ہو، سیدہ خاتون جنت کے نماز جنازہ کی امامت کا شرف بھی حاصل ہو، علی المرتضیٰ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور قوم کو کہے کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اسے لے لو، تو پھر اس صدیق اکبر کی طرف کس کی جرت ہے جو انگلی اٹھائے؟ کس کی جرت ہے جو انگلی اٹھائے؟ تو ابو بکر صدیق کوئی شک نہیں یار غار بھی ہے، کوئی شک نہیں یار مزار بھی ہے، سب سے پہلے مرد مسلمان بھی ہے، اور کملی والے معبود پر قربانیاں دینے کی تو ایک لمبی لائن لگی، ایک لمبی لائن لگی ہے۔ دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں، میری ساری دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیج، دنیا کی میری نظر میں ہیج ہوں، رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ، اگر سر پہ رکھنے کو نالین مصطفیٰ مل جائے تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں نیچے رہ جائیں، میری عزت اوپر چلی جائے۔ اور نالین مصطفیٰ کی عظمت کا عالم دیکھو، خدا کا عرش تو نیچے ہے لیکن مصطفیٰ کریم کے نالین اوپر ہے۔ نالین کو یہ عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ نالین نے حفاظت کی کہ کہیں اس محبوب کے قدم میں کوئی کانٹا نہ لگے۔ نالین کو یہ عزت کیوں ملی؟ گرد و غبار لگے نالین بچا نہیں سکتا، توجہ ہے نا؟ باقی پورے جسم کی حفاظت نالین کر نہیں سکتا۔ اگر نالین نے خدمت کی تو صرف یہ کہ محبوب کے پاؤں میں کانٹا نہ لگے، پتھر کی نوک نہ لگے، فقط ایک کانٹے سے حفاظت کرنے والے نالین کی اگر یہ شان ہے تو صدیق اکبر کی شان کا کیا عالم ہوگا، جنہوں نے کانٹے سے نہیں غار ثور میں سانپ کے ڈنگ سے موجود کیا۔ صرف یوں نہ کہو، صرف آپ نے غار ثور میں سانپ کے ڈسنے سے ہی حفاظت نہیں کی بلکہ سفر میں بھی تو دیکھو، دشمن کے خوف آتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، پیچھے دوڑ آتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہیں آگے سے حملہ نہ ہو جائے، آگے چلے جاتے ہیں۔ محبوب ایک قدم اٹھاتا ہے، صدیق اکبر 10 قدم آگے اٹھاتے ہیں، 10 قدم پیچھے۔ جس نے صرف پاؤں کو کانٹے سے بچایا وہ عرشوں سے بڑھ گیا، جس نے زندگی بھر محبوب کی جگہ جگہ پر حفاظت اور دربانی کی خدمت کی، پھر اس کی عظمتوں کا کیا ہے۔
میرے دوستوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ہما امامان. کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہما امامان، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں امام ہیں، دونوں عادلان ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، قاسطان ہیں، حق پر ڈٹنے والے ہیں. فرمایا کانا علی الحق وماتا علی الحق، جب تک زندہ رہے حق پر رہے، جب ان کی وفات ہوئی تو حق پر رہے، حق پر جیے حق پر مرے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور فرمایا فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اللہ کی رحمتیں ان پر برستی رہے. یہ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے سنیے، عروہ بن عبداللہ راوی ہیں. حضرت امام باقر بن زین العابدین سے سوال کیا عروہ بن عبداللہ نے کہ کیا تلوار کی دستی اور مٹھی جو ہوتی ہے وہ چاندی کی بنوائی جا سکتی ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے، حضرت امام باقر نے آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو دستی ہے تلوار کی وہ چاندی کی بنوائی جا سکتی ہے. اور دلیل میں کیا کہا؟ دلیل میں فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کی مٹھی جو تھی وہ چاندی کی تھی. سوال کرنے والے نے کہا کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے کہا کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ جب سوال کرنے والے کے اس انداز کو دیکھا تو روایت کے لفظ ہیں حضرت امام باقر اچھل کر کھڑے ہو گئے، واستقبل القبلہ کا، قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق. ہاں ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق. اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ صِدِّيقٌ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. اور میری اہل بیت اطہار کے شہزادے کی دعا ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہے، اللہ کرے وہ نہ دنیا میں سچا ہوگا آخرت میں. پتا چلا اگر سچے بننا ہے تو صدیق کو ماننا ہوگا. اگر اہل بیت کی دعائیں لینی ہے تو ابو بکر صدیق کو صدیق ماننا پڑے گا، صرف کہنا نہیں پڑے گا، ماننا پڑے گا. میرے دوستو، جب اپنے لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے، جب اہل بیت اطہار کی تعلیمات یہ ہیں، جب مولا علی المرتضیٰ کی تعلیمات یہ ہیں، جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مسجد نبوی کے حاضرین کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں تشہدو، اور گواہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. 14 صدیاں بعد آنے والوں کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا اس ذات پر جس ذات نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نماز جنازہ کی امامت کی ہو. اس پر شک کرو گے تو پھر وہ نماز جنازہ کے متعلق کیا فتویٰ ہوگا؟ علی المرتضیٰ کے امام پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر علی المرتضیٰ کی نمازوں کے بارے میں فتویٰ کیا دیں؟ تو میرے دوستو، آؤ حق کا دامن نہ چھوڑو، حق کے ساتھ وابستہ رہو، اور صدیق اکبر کے دامن کو تھام لو. اس لیے تھام لو کہ علی نے فرما دیا ہے کہ صدیق اکبر کا دامن تھام لو. ما آتاکم اللہ فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو چیز تمہیں اللہ کا رسول عطا فرمائے اسے لے لو. اب اللہ کے رسول نے تمہیں صدیق اکبر کا دامن پکڑا دیا تو پھر تمہارا حق ہے کہ صدیق اکبر کا دامن تھام لو. وما علینا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد
محمد صلى الله